دیر سے مسجد میں آئے، دیکھا کہ جماعت نکل گئی ہے، تو کیا وہ اپنی اب جماعت قائم کر کے نماز ادا کریں یا الگ الگ پڑھ لیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا ہی تھا۔ ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر سے آئے، ایک شخص دیر سے آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ساتھ جماعت قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو جماعت ثانیہ ہوئی ہے سرکار کے دور میں، جیسے کسی کی نکل گئی، اور آج عرب کنٹری میں آپ چلے جائیں، آپ دیکھیں گے مسجد میں 3 4 5 جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا آپ کس جگہ پر اس طرح جماعت ثانیہ کرنے لگے ہیں۔ جہاں ایسا ماحول قائم ہے، جیسے یہ باہر کے عرب کنٹریز کا میں نے کہا، وہاں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے بس اسٹاپ کی مسجدیں ہوتی ہیں، اسٹیشن کی مسجدیں ہوتی ہیں، اس میں آپ نے دیکھا جو لوگ آئے جماعت قائم کی نکل گئے، پھر دوسرے لوگ آئے انہوں نے جماعت قائم کی نکل گئے، یہ ہاں چل جائے گا۔ لیکن اگر کہیں ایسا ماحول بنا ہو، جیسے ہمارے خصوصی طور پہ ملک پاکستان میں کہ مختلف مکاتب فکر کی مساجد ہوتی ہیں، اور اس میں اگر آپ کسی اور مکتب فکر کی مسجد میں جاتے ہیں اور اپنی الگ جماعت قائم کرتے ہیں، تو ایک غلط قسم کا تاثر قائم ہوتا ہے اور فتنہ فساد کا سبب بن سکتا ہے، اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ اسی طرح اگر فرض کر لیں ہم مسلک کی مسجد میں بھی آپ اپنی جماعت ثانیہ قائم کرتے ہیں، تو بدگمانیاں پیدا ہونے کا قوی امکان ہے کہ وہ ضرور امام سے متنفر ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، دیکھیں ان 4 نے الگ آ کے نماز پڑھ لی۔ اس لیے اگر اس طرح کے فتنہ اور انتشار کا اندیشہ ہو تو پھر تو آپ کو علیحدہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ جماعت ثانیہ کوئی آپ پہ واجب نہیں تھی، مستحب تھی۔ اور اگر ایسا کوئی خوف نہیں ہے، ماحول بنا ہوا ہے، یا ماحول تو نہیں ہے، آپ نے کوئی دائمی طور پہ ایسا نہیں کرنا، کبھی کبھار ہو گیا، تو پھر آپ بالکل جماعت قائم کر سکتے ہیں۔ ایک